ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں الارا نامی ایک عقل مند اور پراسرار خاتون رہتی تھی۔ وہ اپنی غیر معمولی حکمت اور عقل مندی کے لیے پورے ملک میں مشہور تھی۔ اس کی عمر ایک راز تھی، ایسا لگتا کہ وہ نسلوں سے زندہ ہے، پھر بھی اس کے چہرے پہ گزرتی عمر کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ پرسکون رہتا۔ الارا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی پھولوں سے گھری ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، جہاں سرگوشیاں کرتے درخت اور شور کرتے نالے اس کے مستقل ساتھی تھے۔ گاؤں والے اکثر اس سے مشورہ لیتے، کیونکہ اس کے پاس رہنمائی فراہم کرنے کی منفرد صلاحیت تھی۔ ایک دھوپ کی صبح ایتھن نامی ایک نوجوان کسان اس کی دہلیز پر پہنچا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس کی فصلیں ناکام ہو رہی تھیں اور اس کے خاندان کے پاس سخت سردیوں میں خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں مایوسی کے ساتھ التجا کی، اے عقل مند خاتون، مہربانی کریں، میرا فارم بچانے اور اپنے پیاروں کو کھانا کھلانے میں میری مدد کریں۔ الارا نے اس کی حالت زار کو غور سے سنا اور پھر ہلکی ہوا کے جھونکے کی طرح پرسکون آواز میں کہا، ایتھن، سنو، اس کا جواب صرف تمہاری محنت میں نہیں ہے، بلکہ زمین کے بارے میں تمہاری سمجھ میں ہے۔ اپنے کھیت کو بچانے کے لیے تمہیں سیکھنا ہوگا، زمین کے رازوں کو سنو۔ اس نے اسے کھیتوں میں زیادہ وقت گزارنے کی ہدایت کی، ہوا کی باریک تبدیلیوں، پتوں کے رقص اور پرندوں کے گانوں کا مشاہدہ کرنے کو کہا۔ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مختلف قسم کی فصلیں لگائے جو ایک دوسرے اور ماحولیاتی نظام کی تکمیل کریں اور مٹی کے اندر ہم آہنگی پیدا کریں۔ ایتھن نے اس کی رہنمائی کی پیروی کی اور جیسے جیسے موسم گزرتے گئے اس کا فارم بہتر ہوتا گیا۔ ایک زمانے کے بنجر کھیت اب وافر فصلوں سے بھر گئے اور اس کے خاندان کو پھر کبھی بھوک نے تنگ نہیں کیا۔ الارا نے جو حکمت دی تھی وہ صرف کاشتکاری کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ تمام جانداروں کے ایک دوسرے سے تعلق کے بارے میں تھی۔ ایتھن کی کامیابی کی خبر پھیل گئی اور جلد ہی قریب اور دور کے گاؤں والوں نے الارا کی حکمت کی تلاش کی۔ وہ اپنی گہری بصیرت کے ساتھ ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہوئے امید اور علم کی روشنی بن گئی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، الارا نے اپنی حکمت بانٹنا جاری رکھا۔ وہ ان سب کو یاد دلایا جو اس کے پاس آئے تھے کہ حقیقی حکمت دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں ہے، جہاں گھاس کے چھوٹے سے بلوط سے لے کر سب سے طاقتور بلوط تک ہر وجود نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح گاؤں کی دانا خاتون نے اپنی بے پناہ فضل اور بے پناہ حکمت سے ان تمام لوگوں کے دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔